اصل مقصد تو وہی نظام کو گرانا. بعض امامزادوں کے حرم کو یا مزار کو جلایا ہے. تہران کے اندر تقریباً 70 کے قریب مسجدوں کو جلایا. چلے مسلمانوں یہ ضد دین ہے تو یہ سینما کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الولاء میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. الولاء میڈیا ٹیم پچھلے 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے سے آپ کہہ لیں کہ موجودہ جو صورتحال تھی ایران کے اندر، اس کی وجہ سے نہ ہم لائیو آ سکے، نہ کسی اور پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے. ابھی سگنلز کھلنے کے فوراً بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ الولاء میڈیا ٹیم خود اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلاب، یہاں کے جتنے بھی حوزہ کے اساتذہ ہیں، طلاب ہیں، یہ یہاں پہ موجود تھے، گراؤنڈ میں موجود تھے. تو یہاں کے حالات و واقعات کو خود دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ بلیک آؤٹ تھا اور ہم جو ہے باہر کی خبروں سے بالکل بھی ہمیں اس کے بارے میں اندازہ نہیں تھا، اطلاع نہیں تھی کہ کیا چل رہا ہے یا کیا نیوز دی جا رہی ہیں. کیونکہ ابھی بلیک آؤٹ ختم ہوا اور انٹرنیٹ کی سروسز بحال ہوئیں، تو ہم نے جو بیرونی انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں اور پاکستانی انڈین یعنی اردو خبریں بھی ہم نے جب دیکھیں، تو ہم نے یہ لازمی سمجھا کہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں حقائق کو پیش کیا جائے، جو کہ آن گراؤنڈ یہاں پہ موجود طلاب، اساتذہ یا جو بھی لوگ یہاں پہ ایران کے اندر زائرین موجود تھے، انہوں نے جو آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، انہیں اپنے سامعین تک پہنچایا جائے. اور مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا جس کا شکار ہمارا پاکستانی میڈیا بھی ہوا اور باقی بھی جتنے بھی میڈیا چینلز تھے، آپ کہہ لیں کہ مغربی میڈیا کو سورس بنا کے انہوں نے جیسے خبریں پھیلائیں، اور جس کی وجہ سے کافی شکوک و شبہات پھیلے کہ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے. اس کی جو ایران کے اندر چل رہا تھا اس کی حقیقی عکاسی کرنے کے لیے ہم نے الولاء میڈیا ٹیم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور اس میں ہم مختلف پہلو جتنے بھی ڈسکس کیے گئے ہیں، جیسے کہ مغربی میڈیا نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ ایران کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، اپوزیشن نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا، یہاں کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے کیا کیا کیا، تمام کے اوپر جو یہاں کی اندرونی یہاں پہ ذرائع ابلاغ جو ہیں، یہاں پہ ٹی وی چینلز اور اخبار اور یہاں کے جو مسئولین ہیں ان کی پریس کانفرنسز اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی مد نظر رکھ کے، اور مغربی میڈیا اور ان کا تمام جتنی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈا تھا، اس تمام کو بھی مد نظر رکھ کے ہم آج کے اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے اور تجزیہ بھی پیش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مدیر مدرسۃ قم المقدسہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہید جو اپنے سامعین کے لیے بیان کی گئی، اس میں موضوع بھی سامعین کے لیے واضح ہو گیا. پہلے اس پہ آتے ہیں کہ یعنی ایران کے اندر یہ جو بلیک آؤٹ تھا اور انٹرنیشنل آپ کہہ لیں لوگوں کے ساتھ رسائی نہیں تھی، صرف یعنی آفیشیل جو یہاں کے نیوز چینل سے یا اخبار تھے یا یہاں کے جو بھی ان کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے چینل سے، اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ بیتی تھی یا خود آنکھوں دیکھا حال تھا، ایران کے اندر ہوتا کیا رہا، چلتا کیا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جمہوری اسلامی ایران کے اندر جو ایک انقلاب اسلامی کے نام سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے وہ جو کامیاب ہوا ایک انقلاب، اور اس انقلاب نے جو موقف اپنایا، اس موقف کو دیکھے بغیر اور پھر اس 40-47 سالہ تاریخ کو دیکھے بغیر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا درست کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو بالکل اس فضا سے دور ہیں، جیسے مغربی میڈیا کو زیادہ دیکھنے والے لوگ. اور پھر ہمارے پاکستان میں بھی افسوس کے ساتھ اکثر انہی خبروں کو اور انہی رپورٹس کو اور انہی سٹوریز کو کاپی پیسٹ کر دیا جاتا ہے جو مغربی میڈیا میں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا کہ نہ ہمیں وہ سربراہی اور حکومت اور سلطنت قبول ہے کہ جو امریکہ کی ہے اور نہ رشیا کی، ہمیں کوئی بھی مستکبر جو ہے وہ اس دنیا میں قبول نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو.
ملت ایران، ملت اسلامی، جہان اسلام کو عزیز ہونا چاہیے، عزت مند ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، فلاں فلاں فلاں. امام خمینی کے جتنے بھی نعرے تھے، آپ خلاصہ کریں اس چیز میں کہ انہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ دنیا میں ایک طرف مستکبرین جہان ہے اور دوسری طرف مستضعفین جہان ہے. ایک طرف دنیا کے مظلوم ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی وہ مظلوم ہے، پسا ہوا طبقہ ایک طرف، اور دوسری طرف وہ ظالم، وہ مستبد، وہ مستکبر، وہ ایسا طبقہ ہے کہ جو ان پسے ہوئے طبقوں کا، مظلوموں کا خون چوستا ہے. جب امام خمینی نے وہ نعرہ لگایا اور ایران اسلامی کے اندر، جمہوری اسلامی ایران کے اندر نظام ولایت فقیہ کے نام سے اور انقلاب اسلامی کے بعد اس طرح کی ایک دینی حکومت سامنے آئی، تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا غرب کے لیے. وہ جن کا نعرہ تھا کہ دین جو ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، دین معاشرے کو لیڈ نہیں کر سکتا، دین کا اجتماعیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے افیون کی مانند ہے. ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک معمم، ایک صاحب امامہ، ایک عالم دین، ایک مجتہد، ایک فقیہ آ کے کہے کہ میں معاشرے کو لیڈ کروں گا اور میں معاشرے کو چلاؤں گا. لہٰذا اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً صدام کے ذریعے سے پوری دنیا ایک جنگ 8 سالہ ایران کے اوپر، ایران کے خلاف وہ جنگ شروع کر دی جاتی ہے. اور اس جنگ سے پھر بہرحال شروع میں تو وہ ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں، خود صدام حسین وہ اعلان کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اگلے ہفتے بغداد کی بجائے تہران میں پریس کانفرنس کروں گا، اس طرح کی ساری چیزیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقتصادی جنگ، یعنی ایران کے ساتھ، جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ انقلاب کے بعد ہر محاذ پہ ایک جنگ لڑی گئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار لڑی گئی ہے، مسلسل جنگ ہے. یعنی نظامی جنگ مختلف مواقع میں ہمیں نظر آئی، پھر اسی طرح سے اقتصادی جنگ ہمیشہ سے ایران کے ساتھ لڑی گئی، یعنی اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، ان کو اقتصادی طور پہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا کہ یہ بالکل بھوکے جب رہ جائیں گے، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہم سے آ کے بھیک مانگیں گے اور کہیں گے کہ وہ مزاحمت اور مقاومت اور وہ جو ریزسٹنس ہے ان ظالموں کے خلاف اور ان بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہوگا، وہ جو کچھ کہتی ہیں پھر یہ مان لیں گے. جمہوری اسلامی ایران اور اس کی لیڈرشپ ان چیزوں کو مان لے گی، لیکن انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا، تمام چیزوں کو مینیج کیا. 50 سال کے قریب ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، لیکن آپ اور میں یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں پہ بجلی کی، گیس کی، پانی کی فراہمی، یہاں پر سہولیات، ظاہراً ان ایران کے ارد گرد جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں کسی بھی ملک میں شاید اس طرح کی سہولیات نہ ملتی ہوں. یعنی آپ یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کی بلڈنگز، یہاں کے شہر، حتیٰ یہاں کے دور دراز دیہات بھی، ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں مثلاً عراق کی طرف، کربلا کی طرف، تو دور دراز کے جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو روڈ پکا نظر آئے گا، وہاں پر بھی آپ کو گرم ٹھنڈا پانی پورے سال میں نظر آئے گا، وہاں پر بھی آپ کو سردیوں کے اندر گیس کی فراہمی، ٹھیک ہے، گرمیوں کے اندر ہر جگہ پہ اے سی یا کولر، آپ کو کسی جگہ پہ گرمیوں میں گرمی محسوس نہیں ہوگی، سردیوں میں سردی محسوس نہیں ہوگی. اتنی عالمی سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھے طریقے سے رکھنے کی کوشش کی. جتنا سستا یہاں پہ پٹرول ہے، جتنی سستی اور چیزیں ہیں، بہرحال ابھی مہنگائی ہوئی ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں کی عوام کے لیے مشکل ہے، اور وہ اس مشکل کا سبب وہی امریکہ اور غربی طاقتوں کی اقتصادی پابندیاں ہیں. بہرحال اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اگر آپ آئیں یہاں پہ دیکھیں تو بہرحال پیچھے ایک جنگ گزری 12 روزہ، وہ امریکہ اور غرب اور اسرائیل جو اگر کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو پھر سالہ سال وہاں پہ رہتے ہیں. انہوں نے 12 دن کوشش کی اور کسی قسم کی کوئی کامیابی وہ یہاں پر حاصل نہیں کر سکے، بلکہ خود ہی بغیر ایران کی طرف سے کسی التماس کے خود ہی انہوں نے سیز فائر کیا اور ختم کر دیا اس کو. اور پھر بعد میں عالمی میڈیا نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے اسرائیل کا کیا حال ہوا 12 دنوں میں. اسی کے پیرالل ایک اقتصادی طور پر ایک جو پابندیاں اور جو فشار تھا اور جو پریشر تھا وہ چل رہا تھا. پچھلے ابھی ریسنٹ جو بعض تجزیے میں نے سنا، یعنی پچھلے 2-3 سال سے خاص پلان کے ساتھ مثلا ان کو جو ڈالر جہاں سے مثلا فرض کریں عراق کے اندر بعض جگہوں سے دبئی اور ترکی، بعض جگہوں سے حتیٰ وہ جو ڈالر انہیں ملتا بھی تھا، ایران میں آتا بھی تھا، اس پہ بھی گہری نظر رکھی گئی. حتیٰ جو کرنسی کے لوگ ان جگہوں پہ بیٹھ کے مثلا ایران کے ساتھ تھوڑی بہت ہمکاری، تھوڑا بہت تعاون کر بھی رہے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا. اور امریکہ کی طرف سے جو اقتصادی طور پر ان پہ جو مشکلات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی گئیں. پچھلے یعنی آج سے 3-4 ہفتے پہلے، 1 ماہ پہلے جب یہ رجب المرجب شروع ہو رہا تھا تو ایک دم ہم یہاں پہ تھے تو ایک دم ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑی، البتہ مسلسل
یہاں پر یعنی طوفان گرتا جا رہا تھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پچھلے چند سالوں سے مسلسل گرتا جا رہا ہے، لیکن ایک دم اچانک بہت زیادہ گرا. یعنی اگر وہ $100 یہاں کے 10 ملین طوفان تھا تو 1 ملین طوفان تھا، اگر 10 ملین ظاہر ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اس کی 15 تک پہنچ گیا، مثلا فرض کریں 14 یا 15 تک پہنچ گیا، اور ایک دم مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی، یعنی جو اشیاء خوردنوش کی قیمت تھی وہ ایک دم زیادہ ہو گئی. شروع میں ایک احتجاج شروع ہوا. دیکھیں شروع میں جو احتجاج شروع ہوا، سب سے پہلے تہران کے دکانداروں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، وہ جو تجار تھے، تجارت کرنے والے لوگ، انہوں نے احتجاج کیا. ان کے احتجاج کے 1-2 دن بعد 13 رجب کو رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ کا خطاب تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بازار کے لوگ ہیں، کسب و کار کرنے والے، یہ جو دکاندار ہیں، یہ ایک تو ہمیشہ سے دیندار رہے ہیں، اور دوسرا ہمیشہ سے انقلاب اسلامی کے وفادار رہے ہیں. جب انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا اور اس کے بعد بھی ہمیشہ انقلاب اسلامی کے ساتھ رہے. اور پھر رہبر معظم انقلاب نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ حق ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ایک ڈالر کے مقابلے میں طوفان کی قیمت اس طرح سے بے ثبات ہوگی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو واضح ہے کہ ایک کام کرنے والا انسان جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکے گا، تجارت کرنے والا تجارت نہیں کر سکے گا، ایک کسب و کار کرنے والے شخص کو مشکلات ہوں گی. رہبر معظم انقلاب نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ یہ درست ہے اور ان کا مطالبہ درست ہے، اور مسئولین اس طرف متوجہ ہیں، اور مسئولین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ درست ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو مینیج کریں اور درست کریں. لیکن پھر جو ہے نا کچھ فتنہ گر اور کچھ ایسے لوگ جو جلاؤ گراؤ کے لیے اٹھتے ہیں، یہاں نقصان پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ احتجاج جو ہی شروع ہوتا ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں احتجاج کرنے والے رہبر معظم انقلاب نے بھی اپنی اس پہلی تقریر میں بھی یہ فرمایا کہ جو معترض ہے، جس کو اعتراض ہے، جو مظاہرہ کرنے والے، احتجاج کرنے والے ہیں، ان کی بات کو سنا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے. لیکن جو جلاؤ گراؤ کر کے اس معاشرے کو، یہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، رہبر معظم انقلاب کے الفاظ تھے کہ انہیں ہم ان کی جگہ پر بٹھائیں گے. یہ ان کے الفاظ کا بالکل ترجمہ تھا کہ انہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. یہاں پر ہوا کیا پھر کہ وہ ایک تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو واقعاً صحیح معنی میں اعتراض کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے اٹھی تھی، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن سے وہ بھی راضی نہیں تھے، احتجاج کرنے والے بھی راضی نہیں تھے. بہرحال انہوں نے کیا کیا، کسی بھی عالمی میڈیا نے وہ چیزیں نہیں دکھائیں، اور کسی بھی حتیٰ پاکستان میں اردو زبان میڈیا نے بھی اس طرح سے وہ چیزیں نہیں دکھائیں جہاں تک ہم نے دیکھا. اور ابھی ایران کے نیشنل میڈیا کے اندر بھی، اور پھر یہاں پر سوشل میڈیا کے اندر بھی، چونکہ ہر جگہ پہ، ہر مسجد، ہر لائبریری، ہر اسکول، ہر ہاسپٹل، اور بڑی بڑی جو مثلاً سٹورز بھی ہیں اشیاء خوردنوش کے، ہر جگہ پہ مثلاً CCTV کیمرے موجود تھے. تو اب تو وہ بیسیوں کی تعداد میں، لاتعداد جو ہے وہ ایسی ویڈیوز اب آ رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا، وہ جو جلاؤ گراؤ کرنے والے اور اس طرح کے لوگ، البتہ ایران میں ہر چند سال بعد اس طرح کا کوئی فتنہ اٹھتا ہے، لیکن اس دفعہ کا فتنہ انتہائی عجیب و غریب تھا. انتہائی ایسے لوگ جن کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کام کیا کیا، انہوں نے عام انسانوں کو، بعض انسانوں کو زندہ جلایا، بعض کے سر کاٹے، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر قم کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ہے فائرنگ ہوئی، تہران کے اندر ہوا، تہران کے اندر تقریباً 70 کے قریب مسجدوں کو جلایا گیا. رہبر معظم انقلاب نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا کہ 250 مسجدوں کو پورے ایران میں جلایا گیا. اور کل رات کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ ان کی شورى عالی امنیت ملی کے جو ترجمان تھے وہ بتا رہے تھے کہ 300 کے قریب مسجدوں کو ایران کے اندر جلایا گیا. اگر مسئلہ مہنگائی کا تھا اور ایران جیسے اسلامی معاشرے کے اندر، یہ کون لوگ ہیں جو مسجد جلا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن جلا رہے ہیں؟ بعض مساجد کے CCTV کیمروں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن یا جو دعاؤں کی کتابیں انہیں نکال کے جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مساجد جلائی گئی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے نا یہ کوئی پراپوگنڈا ہے یا کوئی خبر بنائی گئی ہے یا کوئی AI سے کوئی چیز بنائی گئی ہے. تہران، اصفہان، ہمیدان اور ان کے جتنے بھی شہر ہیں، تقریباً اکثر شہروں میں دیکھیں، پہلے یہ ہوا کہ ایران کے اندر 300 مقامات پہ شب جمعہ تھی، جمعرات کا دن گزار کے جمعہ سے پہلے کی رات تھی، 300 مقامات پہ ایک ہی وقت میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. احتجاج سے مراد یہی قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس وائرلیس موجود ہیں، عام اعتراض کرنے والے کے پاس کہاں سے ایسی چیز موجود ہوتی ہے؟ ان کے پاس، بعض کے پاس کلاشن کوفے موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، لمبی لمبی، بعض کے پاس تلواریں موجود ہیں،
ان کے پاس بوٹلز میں مثلا پیٹرول موجود ہے، اور بھی بعض ایسے ان کے پاس کچھ لکوڈ یا مواد تھا کہ جو فوراً مثلا جو ہے نا وہ آگ کو پھیلانے میں معاون ہوتا تھا. اور ابھی وہ اعترافات بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں مختلف جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کسی بلڈنگ کو آگ اس طرح سے لگانی ہے، آپ نے اس طرح سے چیزوں کو خراب کرنا ہے، تخریب اس طرح سے کرنی ہے. لیکن مساجد کو جلایا گیا، عام انسانوں کو مارا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، ہاسپٹلس کو جلایا گیا، ایمبولینسز کو جلایا گیا، وہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں انہیں جلایا گیا، میڈیکل سٹورز کو جلایا گیا، عام جو سٹورز ہوتے ہیں بڑے بڑے جن میں اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں ان کو جلایا گیا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک خبر یہ تھی کہ کتنے، وہ عدد دیا ہوا تھا کتنے سینموں کو جلایا گیا. یعنی دیکھیں ایک ایسا گروہ اٹھا کہ جس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم مثلاً اگر احتجاج کرتے ہوئے خاص چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم اگر فرض کریں ہم مسلمان ہیں تو مسجد کو نقصان نہ پہنچائیں. چلے مسلمان یہ ضد دین ہے تو یہ سینما کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سینما کو جلایا ہے، ٹھیک ہے، بعض امامزادوں کے حرم کو یا مزار کو جلایا ہے کہ ایک عام شیعہ معاشرے کا ایک فرد یا حتیٰ اہل سنت معاشرے کا ایک فرد جو رسول خدا کے اہل بیت اور ان کی آل میں موجود اولیاء اور اس طرح کے بزرگ ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل قابل قبول ایک بات نہیں ہے کہ مثلاً ایک جگہ پہ حضرت سبز قبا کے مثلاً حرم کو جلایا. اگر آپ ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ جو جلانے والے ہیں وہ مثلا ایک جلانے والا جوان کہتا ہے کہ ہم یہاں شراب خانہ بنائیں گے مثلا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں. اچھا بہت سے سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی موجود ہے اور بہت سارے اعتراف کرنے والوں نے بھی کہا کہ ہمیں جو لوگ گائیڈ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں وہ منشیات یا اس طرح کی کوئی چیز دی تھی. اکثر لوگ نشہ کر کے، بعض لوگ ناک میں کوئی چیز رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز میں، اس طرح کی چیز. اکثر لوگ نشہ کر کے ادھر آئے ہوئے تھے. اچھا بعض اوقات یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، اچھا ہمارے بعض دوستوں نے یعنی خود اس چیز کو دیکھا. ہمارے بعض دوست اصفہان گئے ہوئے تھے، وہ کل سنا رہے تھے کہ جس وقت فوراً روڈ پہ یہ احتجاج شروع ہوا تو وہ روڈ پہ تھے، اصفہان سے واپس نکل رہے تھے قم کی طرف آنے کے لیے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں، رش ہے، پھر آگے انہوں نے دیکھا کہ دھواں ہے اور آگ نکل رہی ہے، اور فوراً انہوں نے دستی بم پھینکے اور کچھ اس طرح کی چیز. اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری گاڑی کے ساتھ ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ وائرلیس ہے، اور پھر اس نے پہلے ہوائی فائرنگ کی اور پھر اس نے جو ہے وہ گاڑیوں کی طرف بہرحال فائر نہیں کیا لیکن اس نے گاڑیوں کو روک دیا اور پھر انہوں نے جلاؤ گراؤ شروع کیا اور جو گاڑیاں تھیں انہیں کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ اور اس طرح سے. یعنی ایک دم اس طرح کا، یعنی کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں تھا جسے انہوں نے ایک اچھا نام دیا ایران کے اندر، جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر، کہ جنگ ٹیرورستی، ایک ٹیررزم تھا، دہشت گردی تھی، داعش کا طریقہ کار تھا، کس طرح سے یعنی ایک زندہ شخص کو جلایا جاتا ہے. اصفہان میں یہ ایک پولیس والے فرد کو مار رہے تھے اور بظاہر اس کو اس کے جسم کے بعض اعضاء کاٹ رہے تھے، پاؤں یا ہاتھ اس طرح سے. تو وہ اس کے جیب سے جو ہے نا موبائل نے رنگ کیا. موبائل فون جب اس نے انہوں نے نکالا دیکھا تو اس کی جو بھی لکھا ہوا تھا اس نے سمجھ آ گئی کہ اس کی زوجہ کی جو ہے وہ کال ہے. تو اس کو انہوں نے جواب دیا، یعنی اس کو لے کے کال پہ لے کے اور پھر کہا کہ دیکھو ہم تمہارے شوہر کو مار رہے ہیں، اور اس کو اس قدر اس طرح سے مارا کہ اس کی آوازوں کی وجہ سے اس کی زوجہ جو ہے وہ، یہ ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا تھا، اس کی زوجہ وہ جو ہے وہ حاملہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کا وہ مسئلہ ہوا، بچے کا مسئلہ ہو گیا. یعنی اس قدر. اور اب ایران کے اندر حتیٰ وہ لوگ جو بہت زیادہ دینی نہیں ہیں، تھوڑے لبرل سوچ کے ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو اس دینی اور انقلابی نظام اور حکومت کے بھی خلاف ہیں، آپ عام ان لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصلاً یہ تو ایرانی ہو نہیں سکتے، یہ انسان ہو نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے معاشرے کے اندر ایک دین کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے اور دوسرا وطن کے ساتھ، اپنے ایرانی ہونے کے ساتھ. بہت سارے لوگوں سے جو انٹرویو لیا جا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایرانی اپنے دوسرے ایرانی کو قتل نہیں کر
سکتا ہے, اختلاف کر سکتا ہے, تو پھر ایک شخص کسی بھی عام راہ چلتے شخص کو اس کا سر کیسے کاٹ سکتا ہے, اسے زندہ کیسے جلا سکتا ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزیں اعداد و شمار موجود ہیں کہ 3700 کے قریب وہ رضاکار جنہیں یہاں پر بسیج کے لوگ کہا جاتا ہے انہیں زخمی کیا گیا, 3700 کے قریب. اور ایک شہر میں ان کے تقریباً سینکڑوں شہید ہیں, عام لوگ جنہیں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, اب غربی اس میں میڈیا پہ یا اردو زبان میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جا رہی. یعنی یہاں پر جو ہوا وہ اعتراض اور احتجاج جیسی کیفیت نہیں تھی, ایک خانہ جنگی غرب, امریکہ اور اسرائیل کی پوری مدد کے ساتھ ایک ایسی خانہ جنگی تھی, ایک ایسا ماحول تھا کہ انقلاب اسلامی کو گرانا ہے, حکومت کو گرانا ہے, یا کم از کم انہیں اتنا مالی اور جانی نقصان پہنچا دینا ہے کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھتے ہوئے کافی عرصہ لگ جائے, یا ان کو ایک دفعہ ڈرا دیا جائے, یا جو بھی. بہرحال ایک ان کا اصل مقصد تو وہی نظام کو گرانا تھا, اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے جتنا وہ نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے نقصان. ہم نے پہلے سوال میں سارا جو ہے وہ جو ایران کے اندر ہوتا رہا اس کو ہم نے احاطہ کیا, اس کا آڈینس تک ہم نے وہی حقائق جو گراؤنڈ پہ موجود تھے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. اب آتے ہیں, پہلا سیشن تو یہی تھا کہ اس میں سوال کا جو یعنی تھا حصہ اس میں یہ کہ یعنی عام حالات جو گراؤنڈ پہ تھے وہ پتہ چلے. اب ہم آتے ہیں اس طرف, چاہے ایران کے اندر ہو, ایران معذرت میں نے تفصیلی فیکٹس اینڈ فگرز بیان نہیں کیے. اگر ابھی بھی آپ ایران کا کوئی بھی اگر آپ میڈیا بھی دیکھیں, کوئی بھی اخبار, کوئی بھی رپورٹس دیکھیں, اس میں سب موجود ہیں کہ 300 مساجد ہیں, 250 مدرسے ہیں, ابھی تو ایسا ایسا وہ ویڈیوز اور چیزیں آ رہی ہیں, علمی ہیں, مدارس ہیں, دینی مدارس ہیں, کتنے ہاسپٹلز ہیں. اور جو سرچ کرنا چاہے آپ کو تفصیل بھی ملے گی. یعنی ایسے نہیں کہ اگر لکھ دیا گیا کہ 300 مساجد ہیں تو ایسے ہی ایک بات لکھ دی گئی, باقاعدہ مسجد کا نام, محلے کا نام, تہران کے اندر یہ مسجد, ہمدان کے اندر یہ, اصفہان کے اندر یہ مثلاً اس طرح سے. ہاں نہیں وہ سارا اگر انسان ریسرچ کرنا اور شہداء جو ہیں ہر شہر کے, مثلاً جو عام لوگ ان فسادیوں, ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, وہ بعض شہروں میں تو سینکڑوں کی تعداد ہے, اور ان کے جنازے اٹھے ہیں باقاعدہ. یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس ایک میڈیا پہ کوئی بات کر دی گئی ہو, نہیں, گراؤنڈ پہ سب چیز نظر آ رہی ہے. نہیں, مشہد میں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے جنازے دیکھے. قم میں جو جس دن حکومت کے حق میں یعنی انقلاب اسلامی کے حق میں, رہبر کے حق میں مظاہرے ہوئے یعنی تائید میں, اس میں بھی 2 جنازے ادھر تہران میں اسی طرح تھے, باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح جنازے بھی ہیں. اس بحث سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. جو یعنی بنیاد بنی اس کی کہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی, اور جو تاجر تھا یا جو بھی یہاں پہ بزنس مین تھے یا جن کا بھی ایسٹ تھا یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر پہلے $1,00,000 کا تھا تو ابھی $50,000 کا رہ گیا. تو بیسیکلی احتجاج انہوں نے شروع کیے. پھر وہ اسے مزید رنگ دے کے, تو پھر جیسے ایران ابھی اصطلاح استعمال کرتا ہے کہ یعنی یہ دہشت گردانہ ایک موومنٹ تھی, ٹیررزم تھا ایک باقاعدہ, کہ جس میں اس طرح کے جو آپ نے بتایا ایسا ہوا. اس سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. ایران کے اندر جوان ہو یا ویسٹ کے اندر ہو یا پاکستان اور ہمارے ان ممالک میں بھی ہو, وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ لندن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا, ایک طرف ہارورڈ کا پڑھا ہوا جس نے اکنامکس میں یا اکاؤنٹنگ میں یا ان شعبوں میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا, کوئی فلاں یونیورسٹی سے پڑھا, یعنی دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہو. ایک طرف یہ قم کے ایک حوزے میں لما رسائل مقاصد پڑھا ہوا, یہ آ کے ادھر حکومت کرنے بیٹھ جاتا ہے. تو جب یہ حکومت کرنے آ کے بیٹھے گا تو یہی حساب ہوگا, کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, اور ہمارا جو ایسڈ ہے وہ پہلے اگر اس کی ویلیو $1,00,000 کی تو پھر $50,000 کی رہ جائے گی. تو یہ بھی عام لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں. اور بیسیکلی ایران کے اندر تو بہت کم طبقہ, یعنی یہ جو اٹھے تھے یہ, یا ویسٹ اس وقت یعنی ایرانی عوام کے اندر یہی ڈالنا چاہ رہا ہے ان کے ذہنوں میں کہ یعنی ان کا مقایسہ نہیں ہے, یہ جائیں مسجد میں واپس جائیں, یہ درس و تدریس دیں, یہ قرآن پڑھائیں, نماز پڑھائیں. ان کا کیا کام حکومت کرنا ہے, ان کا کیا کام ہے اکانومی چلانا ہے, پھیلانا. دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امریکہ یا اس کے ساتھ جو اس کی لابیز ہیں, یا اس کے ساتھ جو بھی صہیونی ہیں یا اسرائیلی ہیں یا جو بھی ہیں یا یورپ ہے, یہ جب جنگ کرتے ہیں, یا جو ان کی جنگ ہے ابھی نصف صدی سے جمہوری اسلامی ایران اور ریزسٹنس اور مقاومت کے خلاف, یہ چند ہمیں جانبیں ہیں, یعنی اس کے مختلف پہلو ہیں. جب وہ نظامی جنگ کرتے ہیں یا ساتھ اقتصادی جنگ کرتے ہیں, تو ساتھ ایک کیا کرتے ہیں, ایک میڈیا وار کرتے ہیں,
فکری ایک جنگ جو ہے وہ جسے جنگ شناختی آپ جو بھی کہیں، یعنی یہ ساری ملا کے ایک جنگ ترغیبی وہ کرنے ہیں ایران کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوتا ہے جنگ شناختی میں یا میڈیا وار میں یہی ہے کہ آپ ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا دیں. ابھی آپ دیکھیں گے باہر کی اگر آپ سارے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت ایران کی حکومت ظالم ہے، اور وہ جو فسادی ہیں، وہ جو دہشت گرد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ مظلوم ہیں. حالانکہ برعکس ہے، حقیقت میں برعکس ہے اس وقت کہ ایران کی حکومت، نظام اور عوام مظلوم ہیں اس وقت، جنہیں شہید کیا گیا، جن کے مسجدوں کو، مدارس کو، اسکولز کو، ہاسپٹلز کو جلایا گیا، جن کی عام شیخ اور دنوش کی چیزوں کو، اسٹورز کو جلایا گیا. یہ مظلوم ہے. وہ ظالم ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے سر کاٹے، جنہوں نے زندہ جلایا. اسٹریٹ میں چلتی ہوئی چھوٹی بچی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. 3 سال کی بچی شہید ہے، نرس شہید ہے، مختلف اس طرح کے. تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں. میڈیا جو ہے نا اس کو برعکس کرے گا. ٹھیک ہے. اب میڈیا جب اس طرح سے ایک اب دیکھیں وہی ڈونلڈ ٹرمپ، وہی امریکہ، انہی کا میڈیا، وہی لوگ جو پہلے اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں، پھر وہ میڈیا وار میں کیا کہتے ہیں کہ ان سے، مولویوں سے کچھ نہیں ہو رہا، انقلاب اسلامی سے کچھ نہیں ہو رہا. ایران کی کرنسی اگر ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ایران کے اندر جو مشکلات اقتصادی ہیں، اس کی وجہ مس مینجمنٹ نہیں ہے ایران کی یا ایران کی حکومت کی، اس کی وجہ وہ عالمی ظالمانہ اور غیر عادلانہ پابندیاں ہیں جو امریکہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں. دیکھیں رہبر معظم انقلاب نے بہت خوبصورت اپنی ایک تقریر میں فرمایا، یہی جو اس دوران رہبر معظم انقلاب نے 2 تقریریں فرمائی، 2 یا 3 تقریریں، تو اس میں ایک میں بہت خوبصورت فرمایا کہ وہ ٹرمپ جو ابھی ٹویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ عجیب ہے کہ وہ لوگ جو وہ ٹرمپ جو جمہوریت کی بات کرتا ہے ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے، امن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھے نوبل پرائز دے دو، دیوانہ اور پاگل طرح کا انسان ہے وہ اس کی منافقت اور اس کے 2 چہرے آپ دیکھیں کہ غزہ میں وہی سارا بارود گرواتا ہے، ٹھیک ہے، 70,000 80,000 لوگوں کا قاتل وہی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں غزہ میں جنگ کو ختم کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی اسی طرح سے پیچھے 12 روزہ جنگ میں وہ سب کچھ کرتا ہے، اور ایران کے اندر رہبر معظم انقلاب کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ٹرمپ جو 12 روزہ جنگ کے اندر 1000 سے زیادہ ایرانیوں کا قاتل ہے، وہ ٹرمپ جو ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے اور پھر یہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی مہنگائی کا سامنا کس کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے؟ ٹرمپ کے اس ظالمانہ اقدام کی وجہ سے. وہ پھر آ کے کہتا ہے کہ میں ایران کی حکومت ایران کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. ایران کی عوام جو حکومت کے خلاف اٹھی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کس عوام کے ساتھ کھڑا ہے؟ ابھی وہ جو داعش والے کام کر رہی ہے، جو لوگوں کو زندہ جلا رہی ہے، جو گرلیں کاٹ رہی ہے، جن کے پاس بڑی بڑی تلواریں ہیں، ان کو مار مار کے لوگوں کو روڈ پہ جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں. ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جواب مل گیا، وہ جو 22 دیما جو ان کی ایرانی ڈیٹ ہے، جس میں ملینز آف ایرانین جو ہے وہ نکلے روڈوں پہ. یعنی ایک شہر میں، تہران میں لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں نہیں تھے، لاکھوں تھے. ٹھیک ہے. ایک شہر میں اتنے زیادہ لوگ نکلے، تو اس کے بعد وہ جو اس کی ڈیڈ لائن بھی تھی 24 گھنٹے کی، اس کی ہوا ختم ہو گئی. وہ سارا وہ جو ہے، وہ جو اس کے دعوے تھے کہ اب میں نظامی حملہ کرنے لگا ہوں، فوجی حملہ کرنے لگا ہوں، وہ سب ختم ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ایک بار پھر اس کا فتنہ جو تھا وہ کیا ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. اور جب عوام نکلی، عوام نے کہا منہ پہ تھپڑ مارا، اے آئی ہے، کہتا ہے اے آئی. عوام نے کہا کہ ہم نظام کے ساتھ ہیں، عوام نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. عوام نکلی تو اس کا سارا وہ جو پروپیگنڈا تھا اور جو فتنہ تھا اور وہ جو اس کی دھمکیاں تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی. ابھی یہ جو نظام نے بندے پکڑے ہیں، انہیں بچانے کے لیے بھی آ رہا ہے کہ انہیں پھانسی نہیں دینی، انہیں پھانسی نہ دی جائے. جس نے قتل کیا ہے اسے پھانسی نہ دی جائے. اب دیکھیں غربی میڈیا اس پہ بولے گا، اور ممکن ہے پاکستان میں بھی ہمارے بعض لوگ بولیں کہ جی اپنے مخالفین کو پھانسی، اور پہلے بھی کہا جاتا ہے نا مخالفین کو پھانسی نہیں ہے، قاتل کو پھانسی ہے. ٹھیک ہے. قاتل کا جس نے سر کاٹا ہے روڈ پہ، کسی کو زندہ جلائے، اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ ٹھیک ہے. آپ کے یہاں بھی کوئی اس طرح کے کرے گا تو آپ بھی قرآن کی بے حرمتی کی کیا سزا ہے؟ ہاں، یعنی جس نے قرآن جلایا ہے، جس نے مسجد جلائی ہے، آپ فقہائے اسلام سے پوچھیں اس کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے. جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی جو سزا ہوگی جمہوری اسلامی ایران کو وہی سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سزا نہیں دی جاتی تو پھر بات کی جائے کہ عدل و انصاف نہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی یہ جو دین پڑا ہوا ہے اس سے مینیج نہیں ہو رہا، اسے چاہیے کہ جائے
اور جو ہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں صرف وہ مینیج کر سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. انقلاب اسلامی کے بعد یہی لوگ تھے جنہوں نے اس خطے کے بہترین میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کرونا کے اندر ایران نے اپنی ویکسین بنائی ہے. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر یہی رہبر معظم انقلاب ہیں جو اے آئی کے اندر پیش رفت کا بار بار کہتے ہیں، ترقی کا بار بار کہتے ہیں. میرے خیال میں اتنی اقتصادی پابندیوں، اتنی جنگوں کے باوجود ایک قوم کا، ایک ملت کا، ایک ملک کا اتنا ہمہ جہت مختلف آپ سرچ کریں ذرا علمی میدان میں، آپ سرچ کریں کتنے جو ہے وہ آرٹیکلز علمی حوالے سے، تحقیقاتی حوالے سے چھپتے ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنے یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگ ہیں، کتنے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کتنے ڈاکٹرز، انجینئرز، کیسے انجینئرز کے جو میزائل ٹیکنالوجی ایسی بناتے ہیں کہ تھاٹ اور آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجی کو وہ توڑ کے. یہ ان کی پیش رفت کی، ان کی ترقی کی دلیل ہے. لہٰذا یہ ایک پروپیگنڈا کہ اسلام آپ کو روکے گا ترقی سے اور فلاں فلاں، ایسا نہیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس جو لوگ موجود ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، اور حتیٰ حکومتی بعض یعنی اکثر جو لوگ موجود ہیں وہ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی آپ ان کے پاس ہر قسم کے ایسا نہیں کہ صرف ادھر ہی اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں ہر علم کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو، چاہے وہ دوسری جتنی فیلڈز ہوں. لہٰذا یہ اعتراض درست نہیں ہے. یہ وہ میڈیا وار کا حصہ ہے کہ آپ خود ظلم کرو، خود ان کی اقتصادی پابندیاں لگاؤ ان پہ، اور جب ان کی کرنسی ڈی ویلیو تو آپ کو دیکھو مولویوں سے مینیج نہیں ہو رہا. دیکھو یہ جو ایرانی عوام ہے وہ ان سے چھٹکارا چاہتی ہے. ایرانی عوام ان سے چھٹکارا نہیں چاہتی، ایرانی عوام تمہارے ظلم سے چھٹکارا چاہتی ہے. تم کتنے ظالم ہو کہ تم کہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر جو میری بات نہیں مانے گا، جو میرا ساتھ نہیں دے گا، جو میرے خلاف کھڑا ہو کے مظلوم کا ساتھ دے گا، مثلا فلسطینیوں کا ساتھ دے گا، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں. نصف صدی گزرنے والی ہے، ایران کا قصور کیا ہے؟ ایران کے اوپر 8 سالہ جنگ ہے، ایران کے اوپر دوبارہ جنگیں ہیں، یہ آخری یہ 12 روزہ جنگ ہے، ہر 2-3 سال بعد اس طرح کے فتنے ہیں ایران کے خلاف. کیوں ہے اس طرح سے؟ وہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے امریکہ، وہ اسے تو چاہیے کہ وہ پزشکیان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جو ایک الیکٹڈ حکومت ہے. اسے تو چاہیے کہ وہ اس نظام اور اس نظام ولایت فقیہ کے ساتھ کھڑا ہو. اگر وہ اپنے نعروں میں سچا ہے کہ ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عوام کی جو مرضی جہاں پہ ہوتی ہے، عوام تو یہاں پر نظام ولایت فقیہ کے ساتھ کھڑی ہے. وہ آپ کو انتخابات میں بھی نظر آتا ہے، وہ آپ کو انقلاب کی سالگرہ کے لاکھوں کے مظاہروں میں بھی نظر آتا ہے، یوم القدس میں بھی نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. یہ چند ہزار لوگ انقلاب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. جو ہی یہ احتجاجات شروع ہوئے تھے یا فسادات یوں کہ شروع ہوئے تھے، تو کسی نے خوبصورت لکھا تھا کہ یہ جو چند ہزار لوگ فساد کر رہے ہیں جس ٹائم پہ، اسی ٹائم پہ 15 لاکھ سے زیادہ جوان ایران کی مسجدوں میں رجب کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جوان ریپرزینٹ کرتا ہے ایران کو. بالکل ایک برعکس چہرہ. حتیٰ بعض ایسے لوگ بھی کہ جو شاید انقلاب کے حامی بھی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، بعض اوقات وہ بھی شاید سمجھتے کہ ہاں اب جو ہے نا وہ ایران کے اندر ایرانی قوم انقلاب سے ہٹ چکی ہوئی ہے، ایرانی جوان جو ہے وہ دین سے ہٹ چکا ہے نا. رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ نہیں. یہ پچھلی تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ ایران کی عوام اور انقلاب ایران کا جوان انقلاب اسلامی کی ابتدا کی نسبت اگر آپ کمپیریزن کریں انقلاب کی ابتدا کے ساتھ، تو ابھی زیادہ متدین ہے، زیادہ بابصیرت ہے، زیادہ دشمن کو سمجھتا ہے. لہٰذا دشمن شناس قوم ہے. انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا اور یہ نکلے، انہوں نے انقلاب کی حمایت کی اور ان فسادیوں اور دہشت گردوں کو شکست فاش دی. یہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہی دین اور آپ کہہ لیں لبرلزم، یہ جو لبرلزم کہتا ہے کہ یہ مولوی کہاں آ گئے، یہ تو جائیں. ایک کوئی ایران کے کوئی آفیشیل تھے، شاید سپاہ کے یا اس طرح کوئی نام ان کا ذہن میں آنے نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے جنگ کی ہے، یہ انہوں نے خدا کے ساتھ جنگ کی ہے. تو جتنے بھی لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ یعنی جب ان پہ اٹیک کہتا ہے تو یہ دین کا لبادہ اڑتے ہیں اور یہ خود کو یعنی اس یعنی آپ کہہ لیں کہ دین کے اس چادر میں یا اس میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ خدا پہ حملہ ہے. یہ کبھی مسجد کا ٹول یوز کرتے ہیں، کبھی قرآن کا ٹول یوز کرتے ہیں. وہ تو لوگ نکلے تھے اپنے حق کے لیے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ خدا کے خلاف نکلے؟ دیکھیں انہوں نے تو مسجد کا ٹول یوز نہیں کیا، انہوں نے مسجد کو آ کے نقصان پہنچایا. جنہوں نے 300 مساجد جلائی ہیں، جو 300 مسجدیں جلا رہے ہیں وہ کیا خدا کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے؟
جو سینکڑوں یا ہزاروں قرآن جلا رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے. جو عام ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں, بے گناہ مسلمان 3 سالہ بچی کو قتل کر رہے ہیں, ایک نرس کو قتل کر رہے ہیں, وہ کیا خدا کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے؟ کیا یہ محارب نہیں ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ, یا تو ایسے لوگ کہیں کہ ہمارا کوئی جو ہے نا وہ اسلام سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو قرآن انہیں محارب کہتا ہے, قرآن انہیں مفسد فی الارض کہتا ہے, قرآن انہیں قاتل کہتا ہے, قرآن انہیں خدا کے ساتھ جنگ کرنے والا کہتا ہے, حدیث انہیں خدا کے ساتھ جنگ کرنے والا کہتی ہیں. انہیں اور کیا کہا جائے؟ یعنی ٹھیک ہے دین کا مس یوز غلط چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی اگر اعتراض کرے گا یا مثلا کوئی بھی نقد کرے گا تو وہ پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. رہبر معظم انقلاب نے خود فرمایا کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں, جو خالص احتجاج کر رہے ہیں کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے پہ, انہیں ان کے ساتھ حکومت کو بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مسجد جلا رہا ہے, وہ جو قرآن جلا رہا ہے, وہ لوگوں کو زندہ جلا رہا ہے, وہ تو واقعاً خدا بند متعال کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم ڈبل سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں, ویسٹ کا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, ہم اپنے ملک کی میڈیا کا دیکھتے ہیں. وہ فار ایگزامپل قاسم سلمانی شہید ہوں تو لفظ شہادت کا استعمال نہیں کرتے, بعض ہلاک کا استعمال کر دیتے ہیں, بعض جاں بحق کا استعمال کر دیتے ہیں. ریسنٹلی بھی اور اپنے ملک کے اندر جو کہ واقعاً ہمارے ہاں خارجی ہیں, جو کہ ہمارے ریاست پاکستان کے اگینسٹ ملیٹنٹ کارروائیاں کرتے ہیں اور ہماری مسلح افواج کو نقصان پہنچاتے ہیں, پولیس سیکیورٹی اداروں کو, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, ان کی جانیں لیتے ہیں. واقعاً وہ خارجی ہیں اور ان کے خلاف جو ہماری افواج آپریشنز کر رہی ہیں وہ حق بجانب ہے اور انہیں کرنا چاہیے ملک کے اندر ایسی ٹیررزم کا خاتمہ. لیکن اسی طرح کے اگر کچھ عناصر ایران میں نکل آئیں اور لوگوں کو زندہ جلائیں, سر کاٹیں, تو پاکستانی میڈیا لفظ استعمال کرتا ہے جی کہ یعنی یہ وہ اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا. اعتراض یعنی یہاں پہ نہ فسادی لفظ استعمال کرتے ہیں, نہ خارجی لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی یہ پاکستانی میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈ, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بھی اکثر لوگ جو ہے وہی بات کرتے ہیں جو غرب سے بات کی جاتی ہے, جو امریکہ اور یورپ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا مثلا اگر یمن کے لوگ اٹھتے ہیں انصار اللہ کے لوگ تو انہیں حوثی باغی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایران کے اندر وہ لوگ جو ابھی بالکل داعش کی روش پہ مساجد جلا رہے ہیں انہیں احتجاج کرنے والی عوام قرار دیا جاتا ہے. رہبر معظم انقلاب نے فرمایا کہ ٹرمپ نے جو جرم کیے ہیں اس ایران کے اندر موجود فتنے کے اندر, اور رہبر معظم انقلاب نے اپنی آخری کل پرسوں کی تقریر میں فرمایا کہ یہ جو فتنہ تھا اسے انہوں نے نام دیا ہے فتنہ امریکائی. یہ فتنہ امریکائی تھا اور اس کا ہدف انہوں نے کہا تھا کہ ہدف ان فتنہ امریکائی بلعیدن ایران بود. وہ ایران کو نگلنا چاہ رہے تھے, ایران کو بالکل ختم کرنا. نہ صرف یہ کہ ایران کی حکومت اسلامی کو ختم کرنا, ایران کی حکومت اسلامی کے بعض لوگوں کے اعترافات بھی ابھی سامنے میں آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ بعض نے کہا کہ اگر ہم ایران کی اسلامی حکومت کو ختم کریں گے تو اس کے بعد ایران کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اور ان کے پاس جو عسکری لحاظ سے جو قوت ہے, طاقت ہے, اس کو ہم نے سب کو ختم کرنا ہے. وہی کام جو سیریا میں انہوں نے کیا, بشار کی حکومت ختم کی اور ہمارے بعض مسلمان بغلیں بجا رہے تھے کہ خلافت آ گئی, ٹھیک ہے, اور ان کا وہ جو خلیفہ آیا اب وہ امریکہ جاتا ہے ٹرمپ کے پاس اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نرملائزیشن, بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہاں غلاموں کی وہ خلیفہ جو ہے اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات درست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بشار الاسد کی حکومت جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, صرف انہیں بشار سے مسئلہ نہیں ہے, صرف انہیں ایران کی اسلامی حکومت سے مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ملک اور کوئی بھی مسلمان حکومت اگر عسکری طور پہ مضبوط ہے یا کسی بھی شعبے میں مضبوط ہے وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے 2-3 دن مسلسل, حالانکہ ان کی مرضی کا وہ شخص آ چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جولانی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2-3 دن مسلسل اس جتنے بھی عسکری اڈے تھے انہیں بالکل ملیامیٹ کیا, اس کے ٹینکس کو ختم کیا, اس کے میزائلز کو ختم کیا, اس کی ساری چیزوں کو ختم کیا. تو ایران کے ساتھ بھی یہ یہی کرنا چاہ رہے تھے. یہ فتنہ امریکائی تھا جسے آج ہمارا میڈیا کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عوام کا احتجاج ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہی جب شروع ہوا آج سے 15 دن پہلے, تو پاکستانی میڈیا نے فوراً خبر بریک کر دی کہ جی آیت اللہ خامنہئی ماسکو جانا چاہ رہے ہیں اور ان کا وہ اور ان کی فیملی تیار اور ماسکو جائیں گے اگر حالات زیادہ خراب ہو. ہاں اگر حالات زیادہ خراب ہوئے. جو اس کو دیکھا گیا کہ یہ کس نے, دی ٹائمز نے خبر دیا, اور اس سٹوری کا جو یعنی یہ سٹوری بنائی کس نے ہے, کس صحافی نے, تو وہ باقاعدہ نیچے نامنیٹ ہے ایک خاتون ہے جو تل ابیب سے وہ بیسڈ آن تل ابیب لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
تو یعنی ایک بالکل نافہم انسان بھی جو اگر صحافت اور میڈیا کی کسی اس کا نہ بھی ہو، اس کے اندر اس کے پاس اسپیشلائزیشن نہ بھی ہو، تو وہ بھی دیکھے گا کہ ایران اور اسرائیل کی اگر جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کو سمجھتا ہے، تو اسرائیل جو بھی خبر دے گا وہ ایران کے لیے پروپیگنڈا ہی کرے گا، کچھ ایسی نفسیاتی وہ کرے گا کہ اور ہمارے میڈیا نے وہی کاپی پیسٹ کر دی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی معیار نہیں ہے. ابھی بھی جو مظاہرین کے حوالے سے بھی وہ باتیں کرتے تھے وہ بی بی سی سے لیتے تھے، بی بی سی اردو، بی بی سی فارسی یا بی بی سی انگلش سے لیتے تھے. تو یعنی ایران کے مخالف جتنا بھی میڈیا آپ اس سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر وہی بات کرنی ہے. آپ نے پھر قاسم، آپ میں ہمت نہیں ہوگی کہ آپ قاسم سلیمانی جیسے جرنیل کو، جو فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے، جسے اسماعیل ہنیہ آ کے کہتے ہیں تہران میں کہ یہ شہید القدس ہے، جسے فلسطینی کہتے ہیں شہید القدس ہے، آپ اسے جہاں باقی کہیں گے. یعنی کیونکہ کوئی استقلال نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، تحقیق ہو بھی تو سچ بولنے کی جرأت نہیں ہے، لہٰذا اسی طرح سے ہم پاکستان میں ڈبل چیزیں دیکھتے ہیں. پیچھے اگر ہم تھوڑا سا چلے جائیں تو 12 روزہ جنگ میں بعض یہاں کے ماہرین اور ایون پاکستان کے بھی بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس 12 روزہ جنگ میں پاکستان نے ایران کی ایسی مدد کی کہ یعنی وہ ماہرین کہتے ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی. یعنی اندرون خانہ بہت گہری مدد کی، جس کا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جنگ کے دوسرے دن پزیشیان جو صدر ہیں ایران کے، وہ اپنی پارلیمنٹ میں کہتے ہیں پارلیمنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہے. اور 12 روزہ جنگ ختم ہونے کے بعد صدر جاتے ہیں، وزیر خارجہ جاتے ہیں، اسپیکر جاتے ہیں، پاکستان ایرانی اسپیکر جاتے ہیں کالی باف، اور رہبر کے جو خصوصی نمائندے ہیں علی راجانی، وہ جاتے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاکستان سے بات چیت کرتے ہیں. یعنی ہم ڈبل چیزیں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اگر ہم کہہ لیں اسٹیٹ، وہ ایران کی مدد کرتی ہے ہر مشکل وقت میں. اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق نے ایران کی مدد کی اس میں ایران عراق جنگ میں. لیکن میڈیا دوسری جانب کھڑا ہمیں نظر آتا ہے. یہ دونوں چیزیں سمجھ سے باہر نہیں. دیکھیں جو بعض چیزیں ان نیچرل ہیں، نیچرل یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان اور اسی طرح سے ہمارا برادر ہمسایہ ملک جمہوری اسلامی ایران، یہ دونوں اسلامی ملک ہیں. دونوں کی عوام کی جو ثقافت اور دونوں کی عوام کی دینی اقدار، دینی مقدسات، یہ ساری چیزیں تقریباً اکثریت غالب مشترک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چاہے پاکستان کے اہل تشیع ہوں، چاہے پاکستان کے اہل سنت ہوں، ان کی بہت ساری مقدسات جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہیں. ایران کی ثقافت، زبان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشترک ہیں. اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہاں پر بھی انقلاب اسلامی جب آتا ہے تو یہ ادعا ہے، یہاں پر بھی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی حکومت ہے. وہاں پر بھی ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کی حکومت ہونی چاہیے. لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کرنا دشمن کے خلاف. مسئلہ فلسطین پہ موقف ایک ہے پاکستان اور ایران کا. ٹھیک ہے، مظلومین جہان اور بالخصوص مسلمان مظلوموں کے حوالے سے ایک موقف ہے. آپ دیکھیں کشمیر پہ کیسے رہبر معظم انقلاب کے بیانات اور موقف ہیں. تو ایک مشترکہ موقف ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس طرح سے ایک ہونا چاہیے مسلمانوں کو اپنے مقدسات کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کے لیے، بالخصوص مظلومین فلسطین کے ساتھ کے لیے. بعض لوگ درمیان میں ہیں مختلف اداروں میں، جن میں سے ایک ادارہ میڈیا ہے کہ جو شاید ان کی روزی روٹی وہاں سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، یا ان کے پاس جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کریں. آپ دیکھیں ہمارے بعض صحافی اسرائیل کا وزٹ بھی کر کے آ گئے، جبکہ ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں گئے. بعض صحافی جو ہے وہ بڑے پیارے انداز سے ایک وہ ماحول سازی کرتے ہیں. ہاں، ماحول بناتے ہیں کہ جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن پاکستان کی اکثریت عوام، آپ دیکھیں 12 روزہ جنگ میں کس طرح سے شیعہ سنی ہزاروں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی عوام، وہ نیچرل اور فطری ہے کہ پاکستان کی عوام جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام کی جو بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کی عزت کی بات کرتا ہے، جو مظلوموں کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ. کیونکہ بالآخر ویسٹ ہو گیا یا امریکہ یا اسرائیل ہو گیا یا برطانیہ ہو گیا، انہیں پاورفل آرمی یا پاورفل ملٹری سٹرکچر ایران کا اگر نہیں پسند تو پاکستان کے بھی ڈیفینیٹلی نہیں پسند. اگر وہ ایران کو ضربہ لگانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نیتنیاہو نے واضح کہا ہے کہ یہ پاکستان بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. یس خطرہ ہے. ہاں، اس وجہ سے وہ کہہ بھی رہا تھا کہ ابھی جو غزہ میں فوج، اس میں پاکستانی فوج نہیں ہونی چاہیے، ایک قسم کا ہمارے لیے خطرہ بھی ہے. آخری سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وینزویلا سے ایران کو سبق سیکھنا چاہیے. جیسے وینزویلا کے صدر کو امریکہ اٹھا کے لے گیا
تو امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ جو کچھ چاہے کرے. وہ وینزویلا وہ کہتا تھا ہم اینٹی امریکہ ہیں اور ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں, ریزسٹنس ہے, یہ ہے وہ ہے. امریکہ ایک رات میں صدر ان کا اٹھا کے لے کے چلا گیا. امریکہ نے اگر چاہا تو کسی دن ایران کے سپریم لیڈر کو اٹھا کے بھی لے جائیں گے, یا خدا نخواستہ اسیسنیٹ کر دیں گے, یا یہاں پہ وہ جو بھی اسلامی سسٹم ہے اسے ایک رات کی مار ہے. امریکہ سپر پاور, اس کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں. ایران کو وینزویلا سے سیکھنا چاہیے, ایران کی اتنی بڑھ کے مار ہے. بعض ہمارے آپ کہہ لیں سوشل میڈیا مفکرین یہ بات کرتے ہیں, تو ان کو اس پہ رائے میں کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ سپر پاور خدا ہے, ٹھیک ہے, خداوند متعال علی کل شیء قدیر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ امام خمینی نے بھی ہمیں بتایا, ٹھیک ہے. امریکہ کے طیارے آئے تھے امام خمینی کو بھی قتل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ صحرائے طبس میں جو ہے وہ وہیں پہ وہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی بھی کوئی جو اسلامی حکومت ہے وہ گر نہیں سکتی ہے, اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کبھی بھی کوئی ایسا اسلامی حکمران یا اسلامی رہنما نہیں ہے جسے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سالوں سال قید رکھا گیا, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, ٹھیک ہے. مولا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, ان کی حکومت گر گئی, یعنی شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور ہمارے پاس تاریخ میں مقدس ہستیوں کی ایک داستان موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اگر فرض کریں خدا نخواستہ آیت اللہ خامنائی کو مثلا نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا موقف ہے, یعنی ظالم کے خلاف کھڑے رہنا, مظلوموں کی حمایت کرنا, قرآن اور سنت کی حکومت کو قائم کرنا, عزت کی بات کرنا, اسلام کی بات کرنا, ظالموں کے خلاف بات کرنا, اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. یہی تو اصلاً وہ درس ہے جو امام خمینی نے دیا ہے قرآن اور سنت سے لے کے, کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو, اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے پھر ہم امریکہ کے خلاف بات کریں گے, یہ تو کوئی بات نہ ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی حکومت کو خطرہ ہے, آپ کو مارا جا سکتا ہے, آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے, پھر بھی آپ بات کر رہے ہیں. شہید سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا, ٹھیک ہے, اور ان کو پہلے رپورٹس بھی پہنچ چکی تھی آخری دنوں میں کہ بھئی یا فلسطین سے پیچھے ہٹ جاؤ یا آپ کو شہید کیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, عزت کا راستہ ہے یہ, شہادت کی موت جو ہے وہ عزت کا راستہ ہے, ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ایک بات ہے. البتہ ایران کو وینزویلا سمجھنا بھی ایک اشتباہ ہے, ایک غلطی ہے. یعنی یہ ابھی تک تو میں یہ نظریاتی گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے موقف پہ کھڑے رہنا ہے, اس موقف پہ شہادت آتی ہے تو آپ کامیاب ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. آپ امریکہ کے جو ہے وہ تلوے چاٹ کے, جس طرح سے بہت سارے مسلمان حکمران کرتے ہیں, آپ امریکہ کے پاؤں پڑھ کے تو کیا آپ پوری زندگی زندہ رہیں گے؟ صدام امریکہ کے جو ہے وہ بات سنتا تھا, کیا وہ زندہ رہا ہمیشہ, اس کی حکومت نہیں گری؟ یا اور جگہوں پہ جہاں پر بھی امریکہ کی بات سنی جاتی تھی کیا وہاں پر ہمیشہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہتے ہیں؟ یوکرین وہ یعنی جہاں جہاں پر بھی امریکہ کی بات سنی جاتی ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یا بلکہ برعکس ہے, وہ انہیں زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. اور عزت اس میں ہے کہ آپ ظالم کے خلاف بات کریں, عزت اس میں ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں, عزت اس میں ہے کہ آپ خدا کی قرآن و سنت کی بات کریں. اور دوسری بات یہ کہ ایران وینزویلا نہیں ہے. اگر ایران وینزویلا ہوتا اور یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے, اتنا آسان ہوتا تو کتنی دفعہ یہ بڑکے مارنے کے باوجود حملہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. 12 روزہ جنگ میں انہوں نے حملہ کر کے آگے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. 12 روزہ جنگ میں تو وہ شاہ کے بیٹے کو بٹھا کے انہوں نے کابینہ بھی طے کر لی تھی, ہاں, کہ یعنی شاہ کا بیٹا آیا بس. لیکن جب ایرانی میزائل چلے تو اس کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے, اور خود جنگ ختم کرنا. ابھی اگر آپ بہت سارے میڈیا کو دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹلی آج اور کل بھی, کہ بہت سارے لوگ اب آپس میں بھی ان کی چپکلش اور وہ لڑائی شروع ہے. بہت سے اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیوں نہیں حملہ کیا, اس فرصت میں ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کیوں نہیں کیا. بہت سارے امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسرائیل ہمیں بلا وجہ ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے. اتنا آسان ہے اگر ایران کو شکست دینا تو آئیں فوراً حملہ کر کے ختم کر دیں, فوراً شہید کر دیں, مثلاً فوراً ختم کر دیں. تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. اور شہادت کا یا یہ خطرہ کہ حکومت گر جائے گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظالم کے آگے سرنگو ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے, مقاومت اور ریزسٹنس ایک نظریہ ہے.
ظالم کے خلاف جدوجہد ایک نظریہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب نے اپنی یہ آخری یا اس سے سیکنڈ لاسٹ تقریر میں بھی یہ فرمایا کہ جس طرح سے نمرود اور فرعون اور شداد اپنے اوج اقتدار اور تکبر میں ان کا تخت گرا ہے، اسی طرح سے ٹرمپ کا بھی گرے گا، اسی طرح سے امریکہ بھی گرے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ آپ شہید ہو سکتے ہیں، تو قرآن نے فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے سمجھا کہ رسول خدا شہید ہو گئے تو ہم جنگ چھوڑ کے چلے جائیں، خداوند متعال نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو کیا تم جنگ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ محمد جا سکتے ہیں، محمد کا مکتب نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ عالم اسلام کی شخصیات شہید ہو سکتی ہیں، لیکن عالم اسلام کا وہ جو مکتب ہے رہبر معظم انقلاب کے بقول کے مقاومت یا ریزسٹنس سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں، اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک ملک میں اسے ختم کر دیں گے، آپ لوگوں کے ضمیر سے، لوگوں کی فطرت سے، لوگوں کے دلوں سے اسے کیسے ختم کریں گے؟ لہٰذا یہ جو نظریہ ہے یہ شخصیات کے جانے سے ختم نہیں اسی طرح سپریم لیڈر ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، وہ صرف ایران کے سپریم لیڈر ہونے کے علاوہ بھی وہ پاکستان کے اندر یعنی ان پوری کے دنیا شرعی طور پہ بھی مذہبی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، ان کے مقلدین پاکستان ایون یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ان کے مقلدین پائے جاتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لبنان ہے، مصر ہے، ہر جگہ ان کے یعنی تقلید کرنے والے پائے جاتے ہیں، برطانیہ کے اندر ان کے تقلید۔ لہٰذا دو باتیں ہیں، وینزویلا کے ساتھ کمپیریزن کرنا درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ یہاں حکومت کو یا لیڈرشپ کو خطرہ ہے، تو اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف ریزسٹنس کو چھوڑ دیا جائے، ظلم کے خلاف ریزسٹنس چلتی رہے گی۔ آپ کے نہایت ممنون مشکور ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ الولاء میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ تمام سامعین کے نہایت ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ساتھ موجود رہے۔ مزید انشاءاللہ لیٹسٹ خبروں، تجزیے اور لیٹسٹ موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔